بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجلیات حکمت، موضوع 151، علم۔ حدیث 1، اپنے علم کو جہل اور یقین کو شک نہ قرار دو۔ جب تمہیں علم ہو جائے تو عمل کرو، اور جب یقین آ جائے تو آگے بڑھ جاؤ۔ حدیث 2، علم بہانے بازوں کے عذروں کو برباد کر دیتا ہے۔ حدیث 3، کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بالا ترین علم وہ ہے جو اعضاء و جوارح سے ظاہر ہو۔ حدیث 4، علم کریم وراثت ہے۔ حدیث 5، علم جیسا کوئی شرف نہیں۔ حدیث 6، جب خدا کسی بندے کو ذلیل کرتا ہے تو باب علم اس پر بند کر دیتا ہے۔ حدیث 7، علم عمل سے ملا ہوا ہے، لہذا جو جان لیتا ہے وہ عمل کرتا ہے، اور علم عمل کو آواز لگاتا ہے، پس اگر عمل نے جواب دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ اس کے پاس سے چلا جاتا ہے۔ حدیث 8، حکمت کی باتوں سے خاموشی میں کوئی بھلائی نہیں، جس طرح جہالت کی باتیں کرنے میں کوئی نیکی نہیں۔ حدیث 9، علم دو طرح کا ہوتا ہے، فطری اور سنا ہوا، لہذا سنا ہوا علم فائدہ نہیں پہنچا سکتا اگر فطری علم موجود نہ ہو۔ حدیث 10، جو سمجھ لیتا ہے وہ علم کی گہرائیوں سے واقف ہو جاتا ہے، اور جو علم کی گہرائیوں سے واقف ہو جاتا ہے وہ احکام شریعت کے چشموں سے سیراب ہو کر نکل آتا ہے۔ حدیث 11، غور کرنے سے بڑھ کر کوئی علم نہیں۔ حدیث 12، عالم وہ ہے جو اپنی قدر جان لے۔ حدیث 13، جب تم کوئی خبر سنو تو اسے رعایت و عقل سے سمجھو، نہ روایت کے طور سے، کیونکہ علم کو نقل کرنے والے تو بہت ہیں مگر اس کی مراعات کرنے والے بہت کم ہیں۔ حدیث 14، بہت سے ایسے عالم ہیں جو ہلاک ہو گئے جبکہ ان کا علم ان کے ساتھ موجود تھا مگر کچھ فائدہ نہ پہنچا سکا۔ حدیث 15، اے جابر، 4 چیزوں پر دنیا کا انحصار ہے: اپنے علم پر عمل پیرا عالم، تعلیم سے گریز نہ کرنے والا جاہل، اپنے عطیات میں بخل نہ کرنے والا سخی، اور اپنی دنیا کے بدلے آخرت نہ بیچنے والا تہی دست۔ لہذا جب عالم اپنا علم ضائع کر دیتا ہے تو جاہل تعلیم سے گریزا ہو جاتا ہے، اور جب دولت مند اپنی نیکیوں میں بخل سے کام لینے لگتا ہے تو فقیر اپنی آخرت کو اپنی دنیا کے عوض بیچ ڈالتا ہے۔ حدیث 16، تم جو نہیں جانتے ہو اسے نہ کہو، بلکہ جتنا جانتے ہو وہ سب بھی نہ کہہ ڈالو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام اعضاء و جوارح پر کچھ فرائض واجب کر دیے ہیں، اور ان سب کے ذریعے روز قیامت تم پر حجت قائم کی جائے گی۔ حدیث 17، اور اللہ تعالیٰ نے جاہلوں سے پڑھنے کا عہد اس وقت تک نہیں لیا جب تک علماء سے پڑھانے کا عہد نہ لے لیا۔ حدیث 18، جو غور کرتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے، اور جو سمجھ لیتا ہے وہ جان لیتا ہے۔ حدیث 19، آپ کی وصیتوں میں سے تمہیں کسی سوال کے وقت لا علمی کی صورت میں نہیں جانتا کہنے سے ہرگز شرمانا نہیں چاہیے، اور نہ ہی لا علمی کی صورت میں سیکھنے سے شرمانا چاہیے۔ حدیث 20، 2 بھوکے کبھی سیر نہیں ہوتے، طالب علم اور طالب دنیا۔ حدیث 21، ہر ظرف مظروف کی وجہ سے تنگ ہو جاتا ہے، سوائے ظرف علم کے یہ اور وسیع ہوتا رہتا ہے۔ حدیث 22، آپ نے کمیل ابن زیاد سے فرمایا، لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں: عالم ربانی، راہ نجات میں علم حاصل کرنے والا، اور بے اہمیت و بے وقت احمق عوام، جو ہر آواز پر دوڑ پڑتے ہیں، ہر ہوا کے ساتھ متحرک ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے
नूर इल्म से रोशनी हासिल नहीं की और ना किसी मुस्तहकम पनागाह में पनाह ली। ऐ कुमैल, इल्म माल से बेहतर होता है। इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है जबकि माल की तुम हिफाजत करते हो, और माल खर्च करने से घट जाता है जबकि इल्म खर्च करने से और बढ़ जाता है। और दौलत के जरिए बनाए गए काम दौलत के खत्म होते ही जवाल पजीर हो जाते हैं। ऐ कुमैल, मारिफत इल्म एक ऐसा रास्ता है जिस पर चला जाता है, उसी के तवस्सुस से इंसान अपनी जिंदगी में इताअत और मौत के बाद जिक्र खैर की सिफत हासिल कर लेता है। और इल्म तो हाकिम है जबकि माल महकूम हो जाता है। ऐ कुमैल, माल जमा करने वाले जिंदा होते हुए भी हलाक होने वाले हैं, जबकि उलमा जब तक ज़माना बाकी है बाकी रहने वाले हैं। उनका जिस्म तो गायब रहता है मगर उनकी सूरतें दिलों में मौजूद रहती हैं। ऐ कुमैल, यहाँ आपने हाथों से अपने सीने की तरफ इशारा किया। इल्म का ज़खीरा है, काश मैं उसे सीखने के लायक अफराद पाता। अलबत्ता मैंने बहुत से ज़ोदो फहिम लोगों को पाया, मगर मेरे इस इल्म के वो अमानतदार नहीं हो सकते। ये लोग दीन को दुनिया के लिए इस्तेमाल करते हैं और अल्लाह के बंदों पर उस नेमत के जरिए फख्र और दिखावा करते हैं, और इस इल्म की हुज्जत व दलील को उसके औलिया के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। या फिर मैं उस इल्म के लिए ऐसे अफराद को पाता हूँ जो हक के पैरोकार तो हैं मगर उनके दिल में बसीरत की कोई रमक नहीं। शुबह होते ही फौरन उनके दिल में शक पैदा हो जाता है। क्या नहीं? नहीं, वो भी नहीं और ये भी नहीं। और या तो मैंने इल्म के ऐसे तालिब पाए जो लज्जात के भूखे शहवतों की कठपुतली होते हैं, या फिर ऐसे अफराद हैं जो मालो दौलत जमा और उसका ज़खीरा करने में ध्यान देते हैं। ये दोनों गुरोह भी किसी तरह से दीन की मुराआत नहीं करते। ये दोनों गुरोह मखलूक़ात खुदा में उन जानवरों से सबसे ज़्यादा मुशाबा हैं जिन्हें चरने के लिए छोड़ दिया गया हो। इल्म उसी तरह अहले इल्म के मरने से मर जाता है। हदीस 23। भलाई ये नहीं कि तुम्हारी दौलत या औलाद ज्यादा हो जाए, बल्कि भलाई ये है कि तुम्हारा इल्म बढ़ जाए और हिल्म अजीम हो जाए और तुम लोगों पर अपने परवरदिगार की इबादत के जरिए फ़ख्र मुबाहात कर सको। हदीस 24। जो नहीं जानते वो ना कहो, भले ही जो तुम जानते हो वो कम ही क्यों ना हो। हदीस 25। इल्म के जरिए मौत से डरा जाता है। हदीस 26। यकीनन वो आलिम जो इल्म को छोड़कर अमाल अंजाम देता है उस हैरान जाहिल की तरह है जो अपनी जहालत से कभी नहीं निकल पाता, बल्कि ऐसे आलिम पर तो उस जाहिल से भी ज्यादा अजीम हुज्जत है और उसकी हसरत रोज़े क़यामत उससे कई गुना ज्यादा होगी, और ये अल्लाह के नजदीक उस जाहिल से ज्यादा काबिल मलामत ठहरेगा। हदीस 27। आपसे पूछा गया आलिम कौन है, तो आपने फरमाया जो हराम अशिया से इज्तनाब करे। हदीस 28। जो अच्छी तरह से पूछता है वो जान लेता है, और जो जान लेता है वो अमल करता है, और जो अमल करता है वो अजाब से सलामत रहता है। हदीस 29। इल्म में सरे फहरिस्त नरमी है और उसकी आफत हमाकत और सख्त रूई है। हदीस 30। आलिम खजूर के दरख्त की तरह होता है जिसके पास तुम इंतजार करते हो कि कब कुछ खजूर तुम्हारे ऊपर गिरे। हदीस 31। आलिम अल्लाह की राह में लड़ने वाले रोजादार व नमाजी से अफजल है। हदीस 32। जो अपने इल्म से बेनियाज हो जाता है वो ठोकर खाता है। हदीस 33। जब आलिम मर जाता है तो इस्लाम में एक ऐसा खला पैदा हो जाता है जो क़यामत तक पुर नहीं हो सकता। हदीस 34। इल्म के शर्फ के लिए यही काफी है कि उसे ना रखने वाला भी उसका दावा करता है।
اور اگر اسے کسی کو منسوب کر دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ حدیث 35، علم حاصل کرو کہ اس کے ذریعے پہچانے جاؤ گے، اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ کہ اس کے اہل میں سے ہو جاؤ گے۔ یقیناً تمہارے بعد لوگوں پر ایسا دور گزرنے والا ہے جب لوگوں میں ہر 10 میں سے 9 آدمی حق کا انکار کر دیں گے۔ اس وقت صرف خاموشی اختیار کر لینے والا ہی نجات پائے گا، اور یہی لوگ ہدایت کے امام اور علم کے چراغ ہوں گے۔ یہ لوگ نہ جلد باز ہوں گے اور نہ ہی نام و نمود و شہرت والے ہوں گے۔ حدیث 36، جو علماء کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ باوقار ہو جاتا ہے۔ حدیث 37، انکساری و فروتنی علم کی زینت ہے۔ حدیث 38، بچپن کا علم پتھر پر نقش کی طرح ہوتا ہے۔ حدیث 39، ایسے بندے کی تحقیر نہ کرو جسے اللہ نے علم عطا کیا ہو، کیونکہ اللہ نے اسے علم دیتے وقت حقیر نہیں سمجھا۔ حدیث 40، علم تمام حسب نسب سے زیادہ شریف ہے۔ حدیث 41، شریف وہ ہے جسے اس کے علم نے شریف کیا ہو۔ حدیث 42، جو علم چھپاتا ہے وہ جاہل کی طرح ہوتا ہے۔ حدیث 43، عالم کی لغزش کشتی کے ٹوٹ جانے کی طرح ہوتی ہے، جو خود تو ڈوبتی ہی ہے مگر اپنے ساتھ لوگوں کو بھی لے ڈوبتی ہے۔ حدیث 44، علم بہترین و زیبا ترین خزانہ ہے، اس کا تحمل آسان، مقصد عظیم ہوتا ہے۔ مجمع کے درمیان یہ جمال ہے اور تنہائی میں مونس۔ حدیث 45، علم ایسی سلطنت ہے کہ جو اسے پا جاتا ہے اور وہ اسی کے ذریعے یلغار کرتا ہے، اور جو اس سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے وہ اسی کے ذریعے یلغار کا نشانہ بن جاتا ہے۔ حدیث 46، بغیر علم و زہد کے عبادت کرنا جسم کو تھکانا ہے۔ حدیث 47، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، جزو 3 اعمال کے، صدقہ جاریہ، وہ علم جس کی وہ لوگوں کو تعلیم دیا کرتا تھا اور لوگوں نے اس سے استفادہ کیا، اور وہ صالح بیٹا جو اس کے لیے دعا کرتا ہو۔ حدیث 48، سب سے اشرف شے علم ہے، اور اللہ تعالیٰ چونکہ عالم ہے اس لیے علماء کو پسند کرتا ہے۔ حدیث 49، اے کاش میں جان پاتا کہ علم سے ہاتھ دھو دینے والے نے کیا پایا، بلکہ جس نے علم حاصل کر لیا اس نے کیا کھویا۔ حدیث 50، اگر علم سے کوئی سیر ہو سکتا تو نبی خدا موسیٰ ضرور مطمئن ہو جاتے، مگر تم نے ان کو جناب خضر سے یہ کہتے سنا ہی ہے، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے اس ہدایت کی تعلیم دیں جس کی تعلیم آپ کو دی جا چکی ہے۔ حدیث 51، بادشاہ لوگوں پر حاکم ہوتے ہیں اور علماء بادشاہوں پر۔ حدیث 52، علم مجلسوں میں زینت، سفر میں تحفہ اور غربت میں انس ہوتا ہے۔ حدیث 53، آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے، تو آپ نے فرمایا جو لوگوں کے علم کو اپنے علم میں اکٹھا کر لے۔ حدیث 54، عالم زندہ ہوتا ہے بھلے ہی وہ مر گیا ہو، اور جاہل مردہ ہوتا ہے بھلے ہی وہ زندہ ہو۔ حدیث 55، جب تم کسی عالم کے پاس بیٹھو تو سننے کے لیے کہنے سے زیادہ مشتاق رہو۔ حدیث 56، علم بے شمار ہے، لہذا ہر چیز میں سے جو بہتر ہو اسے لے لو۔ حدیث 57، جو لوگوں میں بغیر علم فتویٰ دیتا ہے اس پر زمین و آسمان لعنت کرتے ہیں۔ حدیث 58، علم 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ علم جس میں لوگوں کے لیے دقت نظری کے علاوہ کوئی چارہ نہیں اور یہ احکام اسلام ہے، اور دوسرا وہ علم جس میں وقت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ قدرت خدا ہے۔
حدیث 59 جس علم میں فہم نہ ہو وہ بے فائدہ ہے۔ حدیث 60 دوسری چیزیں جب کم ہو جاتی ہیں تو قیمتی ہو جاتی ہیں، مگر علم جب زیادہ ہوتا ہے تب لائق عزت ہوتا ہے۔ حدیث 61 لوگوں میں سب سے کم قیمت وہ لوگ ہیں جو لوگوں میں سب سے کم علم ہو، اور جو بچپن میں علم حاصل نہ کر سکا وہ بڑا ہو کر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حدیث 62 اگر حاملان علم جیسا حق تھا اسی طرح علم کو بروئے کار لاتے تو یقیناً اللہ اور اس کی اطاعت کرنے والے سب کے سب انہیں دوست رکھتے، مگر انہوں نے تو علم کو دنیا کی چاہت میں حاصل کیا تھا، لہذا خدا ان پر غضبناک ہوا اور یہ لوگوں کے درمیان بے وقت ہو کر رہ گئے۔ حدیث 63 اس علم کے 3 طرح کے طالب ہوتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ، ان کو ان کی صفات کے ذریعے پہچانو۔ ان میں سے ایک نوع ایسے لوگوں کی ہے جو بحث و جدال کے لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو مختلف حیلوں اور بہانوں کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، اور تیسری نوع ان لوگوں کی ہوتی ہے جو سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو علم کو کٹ حجتی کے لیے حاصل کرتے ہیں تم انہیں باتوں میں لوگوں سے فخر و مباحت کرتے ہوئے پاؤ گے، جبکہ وہ ظاہراً انکساری کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہوں گے، اور یہ لوگ تقوی سے عاری ہوتے ہیں، لہٰذا اللہ نے ان کے سینوں کو کوٹ ڈالا اور ان کی ناک کاٹ ڈالی۔ البتہ جہاں تک ان علماء کا تعلق ہے جو تکبر و فریب کاری کے لیے علم حاصل کرتے ہیں تو ایسا عالم اپنے جیسے علماء پر فخر و مباحات کرتا ہے، مگر مالداروں کے سامنے تواضع اختیار کرتا ہے، اس طرح ان کے حلووں کو ہضم کر لیتا ہے، مگر اپنے دین کو برباد کر لیتا ہے۔ اسی لیے خدا نے اسے اندھا کر دیا اور علماء کے درمیان سے اس کا نام مٹا ڈالا۔ اور تیسری قسم ان علماء کی ہے جو عمل و فقہ کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، تو تم ایسے طالب علم کو ہمیشہ غمزدہ و محزون دیکھو گے۔ اندھیری راتوں میں عبادت خدا کے لیے وہ کھڑا رہتا ہے اور ظلمت کے پردوں میں رکوع کرتا ہے، نیک اعمال انجام دیتا ہے، اللہ سے خوفزدہ رہتا ہے، اسی لیے اللہ اس کے قدموں کو ثبات دیتا ہے اور روز قیامت اسے عذاب سے امان عطا کر دیتا ہے۔ حدیث 64 عالم کا اپنے علم کا شکریہ یہ ہے کہ وہ اپنے علم کی اہلیت رکھنے والوں کو اپنا علم عطا کرے۔ حدیث 65 علم ایک طرح کی زندگی ہے۔ حدیث 66 علم ہر بھلائی کی جڑ ہے۔ حدیث 67 علم معرفت کی کمپل ہے۔ حدیث 68 عالم اپنے دل و دماغ سے دیکھتا ہے اور جاہل اپنی آنکھوں سے۔ حدیث 69 علم تونگروں کے لیے زینت اور فقیروں کے لیے تونگری ہے۔ حدیث 70 عالم جاہل کو پہچانتا ہے کیونکہ وہ پہلے کبھی جاہل تھا۔ حدیث 71 جاہل عالم کو نہیں پہچانتا کیونکہ وہ پہلے کبھی عالم نہ تھا۔ حدیث 72 ایمان و علم جڑوا بھائی ہیں اور کبھی جدا نہ ہونے والے دوست۔ حدیث 73 عالم اور متعلم دونوں اجر میں شریک ہیں مگر ان کے درمیان والوں کے لیے کوئی اجر نہیں۔ حدیث 74 علم دلیل کا اولین جز اور معرفت انتہا ہے۔ حدیث 75 بغیر علم عبادت کرنے والا چکی کے گدھوں کی طرح ہے جو چکر لگاتا ہے مگر اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا۔ حدیث 76 انبیاء کے نزدیک الوہیت اس شخص کو حاصل ہے جو لوگوں میں ان انبیاء کے لائے ہوئے احکامات کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہو۔ حدیث 77 اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ غضب کے لائق جابر عالم ہوتا ہے۔ حدیث 78 تمہارے اوپر علم
سب سے زیادہ واجب ہے، جس پر عمل کرنے کے متعلق روز قیامت تم سے باز پرس ہوگی۔ حدیث 79۔ بہترین ذخیرہ وہ علم ہے جس پر عمل کیا جائے، اور وہ نیکی ہے جو جتائی نہ جائے۔ حدیث 80۔ تزکیہ عقل کے لیے سب سے زیادہ مددگار شے تعلیم ہے۔ حدیث 81۔ عوام کی آفت فاجر عالم ہے۔ حدیث 82۔ جب انسان کا علم بڑھ جاتا ہے تو اس کا ادب و لحاظ اور اللہ سے خوف بھی بڑھ جاتا ہے۔ حدیث 83۔ انسان کا حسب نسب اس کا علم اور جمال اس کی عقل ہے۔ حدیث 84۔ بہترین علم وہ ہے جس کے ذریعے تم نے اپنی ہدایت درست کر لی، اور بدترین علم وہ ہے جس کے ذریعے تم نے اپنی آخرت خراب کر لی۔ حدیث 85۔ بہت سے علم کے دعوے دار عالم نہیں ہوتے۔ حدیث 86۔ عالم کی لغزش کائنات کو خراب کر دیتی ہے۔ حدیث 87۔ عالم کے لیے ضروری ہے کہ جو وہ نہیں جانتا اس کا علم حاصل کرے، اور جو جانتا ہے اسے عوام کو سکھائے۔ حدیث 88۔ وہ علم جو تمہاری اصلاح نہ کرے گمراہی ہے، اور وہ مال جو تمہیں فائدہ نہ پہنچائے وبال جان ہے۔ حدیث 89۔ میں نہیں جانتا کہنا نصف علم ہے۔ حدیث 90۔ اللہ کے علاوہ ہر عالم متعلم ہے۔ حدیث 51۔ علم کی کومپل تصور و فہم ہے۔ حدیث 92۔ طالب علم کے لیے دنیا کی عزت اور آخرت کی کامیابی ہے۔ حدیث 93۔ عمل اس وقت تک صاف ستھرا نہیں ہو سکتا جب تک علم درست نہ ہوگا۔ حدیث 94۔ عمل اس وقت تک پاک نہیں ہو سکتا جب وہ علم سے جڑا نہ ہو۔ حدیث 95۔ علم صرف صاحبان علم ہی سے حاصل کیا جاتا ہے۔ حدیث 96۔ جسمانی راحت کے ساتھ علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث 97۔ جس کے پاس علم نہیں اس کے پاس ہدایت بھی نہیں۔ حدیث 98۔ اپنے علم کی مخالفت کرنے والے کا جرم و گناہ عظیم ہوتا ہے۔ حدیث 99۔ جس کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جاتا ہے وہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ حدیث 16۔ جو تعلیم کی تلخیوں کو برداشت نہیں کر پاتا وہ جہالت کی ذلت میں باقی رہتا ہے۔ حدیث 101۔ جو علم کی آخری حدوں تک پہنچنے کا دعویٰ کرتا ہے وہ اپنی جاہلیت کی حدوں کو اجاگر کر دیتا ہے۔ حدیث 102۔ علم کے جلسے موقع غنیمت ہیں۔ حدیث 103۔ رسول خدا نے مجھے 1000 باب تعلیم دیے اور ہر باب سے 1000 باب واہ ہوئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔